ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں شیٹھ ہاسپٹل کے اندر، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیمینار منعقد کیا گیا اس کا مقصد کیا، اور یہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آئے ہوئے، تو آئیے چل کر پوچھتا ہوں سیمینار کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج کا جو سیمینار تھا وہ ایکچولی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی تقریبات نومبر دسمبر تک چلتی رہتی ہیں، اس سلسلے کی کڑی تھی، اور یہ پاکستان سوسائٹی آف فزیشین کے تعاون سے یہ کی گئی۔ ضیاء اللہ اس کے آرگنائزر ہیں، اور میں مہمان خصوصی کے طور پہ تھوڑا سا مجھے کہا گیا کہ میں بولوں۔ ایکچولی یہ شوگر کے مریضوں کی اویئرنیس کے لیے پروگرام تھا۔ اس میں شوگر کے مریض بھی تھے، ڈاکٹر حضرات بھی تھے، نرسیں بھی تھیں، اور ہمارا مقصد تھا کہ شوگر کے مریضوں کو ہم کچھ معلومات دیں تاکہ اپنے شوگر کا خیال کریں، کیونکہ شوگر کے لحاظ سے پاکستان بدقسمتی سے اس وقت تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں یعنی 2 سال پہلے چوتھے نمبر پہ تھا، صرف 2 سال کے کم عرصے میں یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے، اور 30% پاکستان کے لوگوں کو شوگر ہے، جو بہت خراب یعنی علامت ہے، اور ہمیں بہت کوششیں کرنی ہے تاکہ شوگر کے مرض کو نہ صرف پھیلنے سے بچائیں بلکہ شوگر کی معلومات ہم عوام تک پہنچائیں، شوگر کے مریضوں تک پہنچائیں، اور فیملی فزیشین اور نرسوں تک پہنچائیں۔ جناب، یہ آپ نے اتنی اہم بات کی ہے نا کہ کھانا ہم ایک تو ڈٹ کے کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، باقی سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ بہت غلط جو ہے نا رویہ ہے ہمارا۔ کھانا پینا ایک تو کم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کم کھائیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں، صحت مندانہ کھائیں۔ ہم ریسٹورنٹ میں دیکھیں کتنی بھی مہنگائی ہو، آپ ریسٹورنٹ پہ رش کم نہیں دیکھیں گے، اور ریسٹورنٹ پہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سیٹ ملے صرف۔ وہاں پہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ پیسے کم کرو، دکاندار کو کہیں کہ پیسے کم کرو، ڈاکٹر کو کہیں کہ فیس کم کرو، مگر کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ریسٹورنٹ والے کو کہیں کہ کم کرو، کبھی نہیں۔ وہ کہیں کہ صرف ہمیں بیٹھنے دو۔ 2 گھنٹے لائنیں لگی رہتی ہیں ویکینڈ پہ اچھے ریسٹورنٹ پہ۔ تو ہم کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں، ایکچولی دوسری کوئی تفریحات بچی نہیں ہمارے پاس، صرف یہ کھانا پینا ہی رہا ہے جو ہم ڈٹ کے کھا رہے ہیں۔ ناز کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ جو آنے والی نسل ہے ہماری، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ جی ہاں شوگر سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ جناب، ایک سلوگن ہمارا ہے کہ اب نہیں تو کب۔ اگر اب نہیں کریں گے تو کیا، جب اللہ خیر کرے شوگر کی وجہ سے ہم نابینا جب مریض ہو جانا شروع کریں گے، جب گردے فیل ہونا شروع کریں گے، جب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، خدا نخواستہ فالج ہو جائے گا، پھر ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دریا کے پلوں سے کہتے ہیں پانی گزر گیا ختم ہو گئی بات، وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمیں جب بھی کمپلیکیشن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں شوگر ہے مگر کمپلیکیشن نہیں ہے، تو ابھی ہمیں سب کچھ کرنا ہے کہ ورزش کرنی ہے، کم کھانا ہے، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کھانا ہے، اور ہمارا سلوگن ہونا چاہیے ایٹ لیس واک مور۔ جناب، ایکچولی میں نے صحیح بات ہے کہ پہلی دفعہ یہ نام سنا، اور یہاں کہ میں اتنا امپریس ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل منانا، یہ اس طرح ہے کہ اتنی یعنی اعلیٰ کوالٹی کی سروسز ہو رہی ہیں، اور اتنے کم خرچے پہ، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی چیزیں بالکل فری ہیں، اور غریبوں سے پیسے ہم بعد میں لیتے ہیں۔ بہت سارے ہاسپٹل کہتے ہیں بھئی پہلے پیسے لاؤ، اس کے بعد ہم آپ کا علاج شروع کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم علاج کر دیتے ہیں شروع، اور جب جاتا ہے تو جو خوشی سے دے کے جائے۔ تو یہ اللہ ہی ان کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں، کس کا نام ہے؟ ہاں، یہ اپنا علانہ صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں، عارف صاحب ہیں، اور تو یہ بڑے نام ہیں، اور اللہ ان کو جزا دے اس کی، اور بہت نیک کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے ابھی جواب میں کہا کہ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، پیسے نہ ہوں جب بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں باڈی پڑی ہوتی، پیسے جمع نہیں کریں تو باڈی نہیں دیتے، تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جناب دیکھیں، یہ ہر ایک کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس دنیا میں آپ جتنے بھی پیسے کما لو، کہتے ہیں نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، یہ کہاں پیسے لے کے جائیں گے آپ؟ جو اوپر جانے کی بھی تیاری کریں نا، اور اس طرح یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ یعنی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، یہ اس کا شروع سے دعویٰ ہوتا ہے، اور جب دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا وقت آتا ہے تو پیسے کا لالچی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو جواب دینا ہے، سب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا جو پروگرام رکھا ہے ڈائبٹک کی اویئرنیس کے حساب سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیڈ فاؤنڈیشن، جیسے کہ بتایا، سب نے بتایا، میں نے بھی بتایا، مطلب آپ کو بھی جیسے پتہ ہے کہ شیڈ ہاسپٹل ایک نان کمرشل ہاسپٹل ہے، اس کے کمرشل عزائم نہیں ہے،
ہر ایک چیز بہت ساری جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اور جو جہاں پہ ہم کاسٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ اکنامیکل کاسٹ ہے, نامینل کاسٹ جسے کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر ہم ہائی کوالٹی کی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جبکہ آس پاس ہمارے پاس کمرشل ہاسپٹلس کا ایک جال موجود ہے. کمرشل ہاسپٹلس جیسے کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایک اچھا جو ہے وہ اب بزنس بنتا جا رہا ہے. تو لیکن یہ بزنس تو بنتا جا رہا ہے. دوسری طرف جو غریب عوام ہے اس کے لیے سمجھیں کہ ایک مشکل سے مشکل ترین سچویشن آتی جا رہی ہے, جس میں جو ہے وہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ مطلب بنیادی صحت کی سہولیات وہ اس سے محروم ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا حال سب کو پتہ ہے, اور دوسری طرف پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ ایک بزنس سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اس صورت میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک طرح سے ان غریب متوسط طبقے کے لیے ایک نعمت کی شکل اختیار کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس کے جو نیک عزائم ہیں اس کی وجہ سے اسے جو ہے دن بدن ترقی دے رہا ہے. ہماری سروسز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں, ہمارے مقاصد نیک ہیں, نان کمرشل ہے, اور الحمدللہ جو بھی وزٹرز آتے ہیں جیسے آج جو ہے وہ زمان شیخ صاحب آئے, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, باقی سب جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری سروسز کو. میرا نام ڈاکٹر ضیاء اللہ خان ہے, میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سوسائٹی آف فزیشین پاکستان کا. اور آج یہ ہم شیڈ فاؤنڈیشن میں یہ جو پروگرام کیا ہے آپ کے سامنے, یہ کڑی ہے اصل میں بہت سارے پروگرامز کی. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز فری پاکستان, بلڈ پریشر فری پاکستان, اس حوالے سے ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے کہ اب نہیں تو کب. تو یہ IDF یعنی انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن وہ بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی اب اس وقت ہی شروع کر دیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں علم ہی نہیں. تو وہ اسکریننگ جیسے کیمپ آج کر رہے ہیں ہم, تو یہ اسکریننگ کیمپ ہم کرا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, دیہاتوں میں, اس میں بھی ہم یہ کرا رہے ہیں. اور کوشش کریں گے ہم کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے, یعنی جلدی ڈیٹیکشن ہو جائے اور جلدی ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. پاکستان سوسائٹی آف فزیشین جو ہے کب سے کام کر رہی ہے اور کیا کچھ کرنا چاہتی ہے, کیا پلان ہے؟ پاکستان سوسائٹی آف فزیشین پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے, ڈاکٹرز کی, کنسلٹنٹس کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کنسلٹنٹس اور ساتھ میں جونیئر ڈاکٹرز اور وہ لوگ جو ابھی سیکھ رہے ہیں پوسٹ گریجویٹس, اور ساتھ میں ہمارے جنرل فزیشین بھی یہ ہمارے ساتھ آئیں. اور یہ جو ڈیزیز فری پاکستان خاص طور پہ مختلف ڈیزیز کے حوالے سے, لیکن خاص طور پہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر, اس کا حصہ بنے. ہم تقریباً 5 سال سے KPK میں کام کر رہے ہیں, لاہور پنجاب کی پروونس میں کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم سندھ میں آ چکے ہیں, اور سندھ میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کو ہم کام عام کر سکیں. ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کہ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے, اور اکثر میں نے دیکھا کہ مریض کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے, تو ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کہاں ایسا دیکھا. میں دیکھا نہیں, ہزاروں جگہ ہم پریس کلب پہ دیکھتا ہوں کہ آ جاتے ہیں جلوس کی شکل میں, اور مریض تڑپ رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن اپنی تنخواہ کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں. لیکن پیش امام کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی جا کے ہڑتالیں کرتا ہو یا کچھ کرتا ہو. تو نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایمپیتھی ایک ورڈ ہے. ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سوچنا کہ اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں تو کیا کریں گے. میں ڈاکٹروں, جونیئر ڈاکٹر سے یہی میرا پیغام ہوگا کہ خدارہ پیشنٹس کو جب اگر کوئی ایسا ہو جائے, کوئی آپ کو اپنا حقوق کے لیے کوئی بات کرنی ہو, تو جو آدھے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ سلوگنس لیں, لیکن جو باقی کے ڈاکٹر ہیں وہ مریض کو اکیلا نہ چھوڑیں. اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی چاہوں گا اس حوالے سے, لیکن میں نے نہیں کیا, لیکن بہت سارے لوگ اگر ایسے کرتے ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا, جنہ ہاسپٹل دیکھ لیں آئے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں. نہیں, لیکن جہاں پہ ڈاکٹرس ہوتے ہیں, جونیئر ڈاکٹر, وہ تو ہوتے ہیں وہاں پہ. آپ کو علم میں شاید نہ ہی ہوگا, پیچھے جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں, جونیئر ڈاکٹر, وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور وہ سینئر کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نہیں, لیکن جونیئر ڈاکٹر ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, ہم اس چیز کی بھی اویئرنیس کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ شیڈ ہاسپٹل میں ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سیمینار چل رہا, تو یہاں پہ مریض ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کا آنے کا مقصد کیا تھا, اور یہاں پہ کس
کس طریقے سے علاج ہو رہا ہے, پیسے کتنے لے رہے ہیں, ماحول کیسا ہے. تو آئیے چل کر پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے. میرا نام محمد زبیر فاروقی. زبیر بھی یہ بتائیں آپ یہاں پہ کس حوالے سے آئے ہیں؟ میں ڈائبٹکس کے حوالے سے آیا ہوں کہ میں 2018 سے اس کا پیشنٹ ہوں. یہاں میں سے علاج بہت اچھا ہوتا ہے اور نامنل چارجز ہیں یہاں کے, اور جو ہے تشخیص اچھی ہے. ڈاکٹر سارے, میں نے جنرل فزیشین کو بھی دیکھا, ڈائبٹکس کی بھی دیکھا. میں یہ ڈاکٹر دیوان صاحب ہیں, ان کو دکھاتا ہوں عموماً. تو آج بھی میں اسی کے حوالے سے ریفرنس آیا ہوا تھا کہ بھئی آج یہ ایسا پروگرام ہے, اس میں جو ہے شامل ہو جائیں, اور میں ابھی دکھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے کافی ماحول صحیح ہے, اسٹاف صحیح ہے, کیئرلیس نہیں ہے. سارے کے سارے اسٹاف جو ہے نا کوآپریٹیو ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ادھر جاؤ دوڑاتے نہیں ہیں. یہ باقاعدگی سے مطلب دیکھتے ہیں, اور اس میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے. بس یہ ہمیں بس اچھا ہے کہ یہاں اطمینان آنے کے بعد پریشانی نہیں ہوتی کہ کسی ڈاکٹر نے تمیز سے بات نہیں کی یا خالی پرسکرپشن لکھ دی. لیکن یہاں یہ کہ باقاعدہ تفصیل سے سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایسا کریں گے آپ کے یہ فائدے کی بات. اس لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے, اسی لیے میں حاضر ہوتا ہوں. میرا نام محمد شریف ہے, میں ضلع سانگر ٹنڈو آدم سے آیا ہوں. شریف بھائی اب ٹنڈو آدم سے یہاں پہ آئے تو وہاں حیدرآباد یہاں تک کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا؟ نہیں, وہاں تو تھا, مگر جو فیسلٹیز اور جو چارجز وغیرہ اور جو ادھر کے اسٹاف وغیرہ ہے یا ڈاکٹر وغیرہ ہے بہت اچھے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. تو ہم اسی وجہ سے اس شیڈ اسپتال میں آئے. جی میں ضلع سانگڑ سے آئی ہوں دکھانے کے لیے. یہاں کیا پرابلم تھی, یہاں کیوں آئی, کیسے, اور یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں, یہاں کی تعریف زیادہ سنی تو اس لیے ہم لوگ بھی یہاں پر چیک کرانے کے لیے. کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں؟ تقریباً میرے کو 5-6 چکر لگ گئے یہاں کے نا. اچھے چکروں میں فائدہ ہوا بہت. ہاں میرے بہنوں بھی یہیں پر ہی ایڈمٹ تھے, ان کی بھی ٹریٹمنٹ بہت اچھی طرح سے کری ان لوگوں نے, ماشاءاللہ سے بہت صحت مند ہو کر گئے تھے وہ. میں اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے آئی ہوں, شوگر پیشنٹ ہے تو ان کے شوگر کا ٹریٹمنٹ کے لیے. جی یہاں پہ ماحول صحیح ہو, کب سے آ رہے تو بہت سیٹسفائی ہے. تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے, اور ماشاءاللہ سے کافی امپرومنٹ ہے. یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کا اسٹاف کافی کیئرفل ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت ہر طریقے سے یہاں خیال رکھا جاتا ہے پیشنٹس کا. آپ کراچی کے رہے ہیں؟ جی بالکل, کراچی بفر زون سے ہوں میں. جی ناظرین, آپ نے یہاں پہ ڈاکٹروں کی گفتگو سنی, یہاں پہ جو مریض تھے ان کی بھی گفتگو سنی. مریضوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ بالکل صحیح ماحول, ڈاکٹر صحیح, علاج صحیح ہوتا, پیسے مناسب ہیں, اس لیے میں یہاں پہ آتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 سے بھی کئی مریض یہاں پہ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, اور ڈاکٹروں بھی تمام ڈاکٹروں کی آپ نے گفتگو سنی. جو سیمینار منعقد کیا گیا ان سب کی آپ نے گفتگو سنی. کیمرہ مین سلیم صدیقی کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.